زندہ رود علامہ اقبال کی مکمل سوانح حیات ڈاکٹر جاوید اقبال۔ علامہ اقبال کو اپنی حالات زندگی کی تشہیر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک خط میں تحریر کرتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں جو دوسروں کے لیے سبق آموز ہو سکے۔ اپنی طرف سے تو ہمیشہ میری یہی کوشش رہی ہے آپ کے افکار صحیح طور پر لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ روح اقبال کی بے چینی، بے تابی اور بے قراری ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت جو آج بھی شعر اقبال کے ذریعے رازداروں کے سینوں میں شعلے کی طرح لپکتی ہے۔ زندہ رود کے معنی ہیں مسلسل بہتی ہوئی حیات آفرینت دی۔ اقبال کی حیات دراصل ان کی فکری زندگی کا ارتقا ہے جو ایک مستقل حال میں جاری اور رواں دواں ہے اور جسے موت نہیں چھو سکی۔ وہ اپنی جسمانی زندگی کو غیر اہم سمجھتے تھے، اس لیے حیات اقبال کو زندہ رود کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ اقبال جرمن شاعر گوئٹے کے بڑے مداح تھے۔ گوئٹے قرآنی تعلیمات اور حیات طیبہ سے بے حد متاثر تھا، یہاں تک کہ اس نے پیغمبر اسلام پر ایک تمثیل تحریر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صرف ابتدائیہ ہی لکھ سکا، تمثیل کی تکمیل تک نوبت نہ پہنچی۔ اقبال نے اپنی قومیت کشمیری پنڈت تحریر کی ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا تھا کہ ان کا تعلق کشمیری برہمنوں کے ایک قدیم خاندان سے ہے۔ انسان کے لیے ترک وطن کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے بزرگوں نے کشمیر سے ہجرت کیوں کی؟ اس کا کوئی واضح جواب ہمارے پاس موجود نہیں۔ اقبال نے خود ہی فلسفے کو اپنی رہبری کے لیے ناکافی پا کر مسترد کر دیا۔ ان کے تجربے میں تو عشق رسول ہی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی تمام فکری مسائل حل کر سکتے تھے۔ اس لیے قرآنی تعلیمات سے ان کا شغف، اسلام کے ساتھ ان کی محبت اور مسلمان ہونے پر ان کا فخر وہ فطری عناصر تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کی تشکیل کی۔ اقبال شب بیدار رہنے اور نماز تہجد ادا کرنے کے عادی تھے، کلام اللہ کی تلاوت اکثر کرتے تھے اور اسی کو دین و دنیا کی ترقی کا سبب سمجھتے تھے۔ اقبال کی پیدائش کے وقت میاں جی کی عمر تقریباً 40 برس تھی۔ علماء نے سر سید کے مذہبی نظریات کی شدید مخالفت کی۔ اس مخالفت کے سبب مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے ان کی تحریک بھی متاثر ہوئی، کیونکہ عام طور پہ شبہ ہونے لگا کہ مسلمانوں کی نئی نسل میں جدید تعلیم کے ذریعے سر سید اپنے مذہبی نظریات پھیلانا چاہتے ہیں، لہٰذا مکہ کے مفتیوں سے ان کے خلاف کفر کے فتوے حاصل کر کے شائع کیے گئے۔ انہیں دہریت اور دجال کے القاب سے پکارا گیا۔ ایک مرتبہ جان لینے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن سر سید اپنے مذہبی نظریات پر قائم رہے۔ سر سید نے انگلستان سے واپسی کے فوراً بعد اپنا رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس میں مضامین کے ذریعے وہ ان کے حامی پڑھے لکھے مسلمانوں کو تبدیلی کا احساس دلانے یا اپنا زاویہ نگاہ بدلنے کی ترغیب دیتے رہے۔ اقبال کو 1923 میں سر کے خطاب کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے گورنر پنجاب سے کہا جب تک ان کے استاد سید میر حسن کی علمی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے وہ خطاب قبول نہ کریں گے۔ گورنر نے پوچھا کیا سید میر حسن کی کوئی تصانیف ہیں؟ اقبال نے جواب دیا میں خود ان کی تصنیف ہوں۔ اقبال نے سید میر حسن کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار یوں بھی کیا ہے: مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ اقبال چھوٹی عمر ہی سے بے حد ذہین تھے، پڑھائی کا بڑا شوق تھا اور سخت محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ رات گئے تک پڑھتے رہتے۔ ایک دفعہ نصف شب کے قریب بے جی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ اقبال لیمپ کے پاس بیٹھے اسکول کا کام کر رہے ہیں۔ بے جی نے
انہیں 2-3 مرتبہ پکارا لیکن کوئی جواب نہ پایا۔ پھر انہوں نے اٹھ کر بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس وقت آدھی رات کو کیا پڑھ رہے ہو، سو جاؤ۔ اقبال نے اونگتے ہوئے جواب دیا، بیجی سویا ہوا ہی ہوں۔ وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب کے کیڑے تھے، بلکہ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا، شرارتیں بھی کرتے تھے اور بڑے حاضر جواب تھے۔ ان کو کبوتر پالنے، پتنگ اڑانے اور اکھاڑے میں ورزش کرنے کے شوق کے متعلق تو کئی شہادتیں موجود ہیں۔ اقبال حزب دستور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والد ان کے پاس آئے اور شفقت سے فرمایا، بیٹا مجھے کہنا یہ تھا، جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم پر ہی اترا ہے، یعنی اللہ خود تم سے ہم کلام ہے۔ ایک دن والد مرحوم نے مجھ سے کہا، میں نے تمہارے پڑھنے لکھنے میں جو محنت صرف کی ہے، میں تم سے اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ میں نے بڑے شوق سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ والد مرحوم نے کہا، کسی موقع پہ بتاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا میری محنت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کرنا۔ بات ختم ہو گئی۔ انسان کے اصل اساتذہ تو اس کے والدین ہی ہوتے ہیں، جن سے کچھ شعوری یا غیر شعوری طور پہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے نقوش نہایت گہرے ہوتے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کے گھر کا ماحول ایک ایسا دیندار اور درویشانہ ماحول تھا جس میں محبت و شفقت کے ساتھ عزت و احترام کا بڑا دخل تھا۔ اقبال کہتے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ہیگل، گوئٹے، مرزا غالب، عبدالقادر بیدل اور ورڈسورتھ سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ ہیگل اور گوٹے نے ایشیا کی باطنی حقیقت تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی۔ بیدل اور غالب نے مجھے یہ سکھایا کہ مغربی شاعری کی اقدار اپنے اندر سمو لینے کے باوجود اپنے جذبے اور اظہار میں مشرقیت کی روح کیسے زندہ رکھوں، اور ورڈسورتھ نے طالب علمی کے زمانے میں مجھے دہریت سے بچا لیا۔